اللہ تعالیٰ جانتا ہے مجاہدین کو بھی صابرین کو بھی. یہاں مراد کیا ہے؟ یعنی عملی طور پر دیکھنا. اللہ جانتا ہے کون جہاد کرے گا اور کون نہیں کرے گا، کون صبر کرے گا کون صبر نہیں کرے گا. مقصد یہاں پر یہ کہ عملی طور پر بشکل ظہور ہم دیکھیں کون جہاد کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا. تو تم ہماری نگاہ میں ہماری نظر میں ہو، تمہیں بھی دیکھ رہے ہیں، تمہارے احوال کا بھی تفقد کر رہے ہیں، تمہیں بھی چیک کر رہے ہیں، تمہاری پڑتال بھی کر رہے ہیں. ان عین منافقین اور کفار کی جو باتیں چل رہی ہیں ان کے بیچ اللہ نے مسلمانوں کو جھنجھوڑا کہ تمہیں بھی ہم دیکھ رہے ہیں. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الہدی لن یضروا اللہ شیئا وسیحبط اعمالهم. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور روکا اللہ کے راستے سے. یہ اب کفار کا ذکر ہے، کافر ہوئے اور اللہ کے راستے سے روکا. اپنے آپ کو یا لوگوں کو؟ یہ صدو کا مصدر صدن بھی ہے اور صدودن بھی ہے. صدود اگر ہو تو پھر یہ لازمی باب ہے، اپنے آپ کو روکا یعنی خود رک گئے. اور صدن ہو تو پھر یہ متعدی باب ہے، لوگوں کو روکا اللہ کے راستے سے. وشاق الرسول، اور رسول کی مخالفت کی، نافرمانی کی. من بعد ما تبین لهم الہدی، بعد اس کے کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو چکی تھی اور سیدھا راستہ بالکل کھل چکا تھا، معلوم ہو چکا تھا. یہ سیدھا راستہ، یہ رسول حق ہیں جن کا ذکر تورات میں تھا، انجیل میں تھا. یہی وہ نبی حق ہے، جان چکے تھے. فرمایا کہ لن یضروا اللہ شیئا وسیحبط اعمالهم، اللہ تعالیٰ کو یہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اور اللہ ان کے سارے اعمال کو برباد کر دے گا، ضائع کر دے گا. لن یضروا اللہ شیئا. یہ لوگ کفر کرنے والے، اللہ کے راستے سے روکنے والے، رسول کی مخالفت کرنے والے، یہ نہ سمجھیں کہ اس میں ہمارا کوئی نقصان ہو جائے گا، ہمارا نقصان کر بیٹھیں گے. نہیں، اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. صحیح مسلم کا حدیث قدسی ہے نا، اللہ فرمایا یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی. اے میرے بندو، تم نہ تو میرے نقصان کو پہنچ سکتے ہو کہ مجھے کوئی نقصان پہنچاؤ، نہ میرے نفع کو مجھے کوئی نفع پہنچاؤ. جو اس کی شان ہے اس میں تم ایک ذرے کی کمی نہیں کر سکتے، اس کی بادشاہت میں ایک ذرے کی کمی نہیں کر سکتے، نہ ایک ذرے کا اضافہ کر سکتے. پوری دنیا اللہ کی حمد و ثنا شروع کر دے، کبریائی شروع کر دے، تو اللہ کی شان میں ایک ذرے کا اضافہ نہیں کر سکتے. حدیث قدسی میں یہ بات بھی مذکور ہے، اگر سارے لوگ چوٹی کے متقی بن جائیں، چوٹی کے سب سے بڑے متقی انسان کی طرح بن جائیں، تو وہ میرا جو ایک وقار، میری عزت اور میری شان اور کبریائی، اس میں ایک ذرے کا اضافہ نہیں کر سکتے. اور اگر چوٹی کے نافرمان بن جائیں تو میری شان میں ایک ذرے کی کمی نہیں کر سکتے. تو ان لوگوں کو بتا دو جو کفر کرنے والے، ہمارے راستے سے روکنے والے، رسول کی مخالفت کرنے والے، لن یضروا اللہ شیئا، ہرگز اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے. بس یحبط اعمالهم، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا. کفار اگر نیک اعمال کرتے ہیں، صلہ رحمی وغیرہ، یا پھر لوگوں کی بھلائی کے کام، ایجادات وغیرہ، تو وہ نیکی ان کو دنیا میں ان کا صلہ دے دیا جائے گا، قیامت کے دن کچھ نہیں. منافقین جو نیک اعمال کرتے ہیں، ساتھ مل کے نمازیں پڑھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، وہ سارے اعمال دنیا میں ضائع ہو جائیں گے، قیامت کے دن کچھ نہیں ملے گا ان کو. کیونکہ اجر کے لیے ضروری ہے اساس توحید کی، اور اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کی. اخلاص نہیں ان کے اندر، توحید کا ایمان نہیں ان کے اندر، تو ان کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے.